وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جن لوگوں نے دنیا میں شرم محسوس کی ہوگی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ عیسیٰ اور جبرائیل میکائیل سے، کہ بالفرض اگر انہوں نے کی بھی نا دنیا میں شرم، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا ہوا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے. جس میں یہ تکبر آ گیا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کیوں کہوں. سر آپ کسی بزرگ عالم کے ساتھ شیخ الحدیث، مولانا اور یادگار اسلاف، حجت الاسلام، شیخ القرآن یہ اشتہار پہ نہ لکھیں اور صرف سمپل لکھ دیں اللہ کا بندہ فلاں مولانا. اس کا موڈ نہیں آف ہوگا، اور اس طرح تقریر میں بھی نہ آئے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عیسیٰ بھی یہ کر جائے نا، اگر کوئی فرشتہ یہ کہنا کہ مجھے اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی آر محسوس ہوتی ہے تو ہم عذاب دیں گے، یہ سمجھانے کے لیے بفرض محال. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر اللہ کے مقابلے پہ نہ تم کوئی دوست پاؤ گے نہ مددگار. ہائے ہائے ہائے، اللہ کسی فرشتے کو پکڑ لے، کسی پیغمبر کو پکڑ لے، کوئی مددگار نہیں اس کے سوا. اور دیکھیں امام الموحدین، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں محمدن عبدہ ورسولہ. سر نبی علیہ السلام نے قرآن کو کس طریقے سے اپنے اعتبار سے بھی ہر چیز کلیئر کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہ یہ تو عیسیٰ کے بارے میں ہے، ہم تو اپنے نبی کے بارے میں جو چاہے مرضی کلیم. وہ کہتے ہیں جی بس نبی کو خدا نہ کہو اور جو مرضی کہہ لو. یہ سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے جو مرضی کہہ لو؟ کہتے ہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو اور جو مرضی کہہ لو. سر ہر چیز کی حدود اور قیود ہیں، جو مرضی نہیں. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں. ہائے ہائے. آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پہ سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دی ہے. ہمارے نبی نے تو ہر چیز ایسے کرسٹل کلیئر کی ہے سر، اور اتنی سختی سے کوٹ کوٹ کے توحید راسخ کی ہے نا صحابہ کے اندر. کیا توحید راسخ کی ہے کہ حضور کی میت رکھی ہوئی ہے اور ختم درود نہیں ہو رہا. خطبہ کیا ہو رہا ہے؟ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. سیدنا ابوبکر، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے، اور پاکستان میں وصال شریف فرما گئے، اور سعودی عرب میں حضرت ابوبکر کی زبانی فإن محمد قد مات. ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں، میرا معصومانہ سوال ہے، صحابہ میں سے کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی بات کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر کو کیوں پیش آئی؟ آپ ہوتے تو 295C لگاتے. ہاں آپ کہتے ہیں جناب نبی کی میت ہے، تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اور کوئی شے نہیں لبھی. تو پورے قرآن جو ہی پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر اللہ کے رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں جنگ میں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ حضرت ابوبکر نے اس خطبے میں اپنے خطبے کی دلیل میں قرآن کی آیت سورہ آل عمران 144 پیش کی، اور پھر پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. اور وہ حضرت عمر جو کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کے، جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہتے مجھے لگا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں. ہم سنتے تو تھے لیکن یہ اس وقت کے لیے آیات نازل ہوئی ہوئی تھی. اور الفاظ ہیں کہ میرے قدم میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. یہ سر صحابہ ہی تھے
جو آیت حدیث سن کے نا اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے تھے. آپ کے آگے سے پورا قرآن گزر جائے, پوری بخاری گزر جائے, کہتے ہیں نہیں وہ جناب وہ کتابیں نہیں دین. واقعی آپ کا دین کتابوں میں نہیں ہے. ہم آپ پہ غصہ نہیں کھاتے, صرف ریکویسٹ کریں گے کھان کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.